السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائے۔ سن 4 ہجری سریہ منز بجانب بیر میمونہ۔ اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صلحاء شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، زعل، ذکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز صبح کی نماز میں بددعا فرمائی۔ سیرت مغلطہ اشاعت 53۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ سن 5 ہجری قریش اور یہود کی متفقہ سازشیں اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کا اتفاق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصلحت کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہود مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوقت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا، اور اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح یاب ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ 2 ہجری میں ان کے قبیلہ قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصے محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ ابو داؤد۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی
چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ 10 محرم 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا۔ پھر غزوہ دومت الجندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔ غزوہ احزاب اور واقعہ خندق، بالآخر قعدہ 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ پر حملے کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جزار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ سیرت مغلطائی صاد 56۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستے مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے، غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مدینے میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رشد کی قلت صحابہ پر 3 دن کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مسحور ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جان بین سے مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوئی۔ اسی سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔